وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ من الشیطان الرجیم۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تم دوسرے کے احسان کا بدلہ دو، بلکہ وہ بدلہ ہے، وہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ انقطعت، وہ تم سے رشتہ توڑ رہا ہے لیکن تم اس رشتے کو جوڑ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، وحی کے بعد جو آپ کی کیفیت تھی، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تسلی دی کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ قرآن کہتا ہے نا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور خود نبی بھی کہہ رہے ہیں وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کو یہ تسلی دے رہی ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ 4 کام بی بی نے گنوائے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ غور کیا جائے تو ان 4 کاموں کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، یعنی کہ حقوق العباد کے ساتھ۔ اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں آیا کہ آپ ہیرا میں جاتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، فلاں آپ کا معاملہ ہے، رات کی عبادت ہے۔ اس وقت جو سیدہ خدیجہ رسول اللہ کو تسلی دے رہی ہیں ان کاموں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام خدمت خلق یا خدمت انسانیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو کیوں تنہا نہیں چھوڑے گا؟ اللہ آپ کو رسوائیوں سے کیوں محفوظ فرمائے گا؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، اللہ کے رسول آپ صلہ رحمیاں کرتے ہیں، آپ رشتہ داری کے حقوق کو جوڑتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی اور یہ قطع تعلقی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ جائے گی اور کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے ملانے کی کوشش کی آج تو اس پر اپنی رحمت کا نزول فرما، اور جس نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی اللہ آج تو اپنی رحمت سے اس کو دور کر۔ اللہ کے رسول انک لتصل الرحم،
آپ جو ہے وہ صلہ رحمی کرتے ہو۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ لوگوں کے بوجھ اتارتے ہو، جو بوجھ تلے دبا ہوا ہے، مقروض ہے، تنگ دست ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ کے رسول آپ اس کو مشکل سے نکالنے کی سبیلیں اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کے مسائل، اس کے مصائب، اس کے کرب، اس کی اذیتیں، اس کی تکلیفیں، اس کی پریشانیاں قیامت کے دن اللہ اس سے دور کر دے، وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے مومن اور مسلمان بھائی کی زندگی سے مشکلات کو دور کرے۔ یعنی ہم کسی کی مشکل کو اس سے دور کرتے ہیں، گویا کہ ہم نے اپنی آخرت میں اپنی زندگی سے مشکل کو دور کر دیا۔ وہاں تو انشاءاللہ اللہ مشکلات حل کرے گا، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کا صلہ اور بدلہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے آپ اس کی مدد کرتے ہو۔ اور چوتھی چیز وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق بات کے لیے ڈٹ جاتے ہو، پھر آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ حق کہنے والے کون ہیں، آپ ان کا ساتھ دیتے ہو۔ مکہ کے اندر ایک مشہور واقعہ ہوا تھا اور اس کا نام رکھا گیا تھا حلف الفضول۔ یہ بعثت نبوی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی مکہ کے اندر آیا تھا، مسافر تھا، تو کچھ لوگوں نے اس کو لوٹ لیا۔ وہ شاعر تھا اور پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اس نے اپنی مظلومیت کو بیان کیا، اور بڑے بڑے رؤساء جو ہے وہ آئے اور انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آئے کسی کو لوٹ لے۔ تو ایک میٹنگ ہوئی، تو اس کے اندر جتنے بھی لوگ شامل ہوئے سب کے نام کے اندر فضل آتا تھا۔ تو اس مناسبت سے اس معاہدے کا نام بھی حلف الفضول بن گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حلف الفضول کے اندر شامل ہوئے۔ اور پھر یہ تو زمانہ نبوت اور رسالت سے پہلے کی بات ہے، رسالت کے بعد بھی رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مشرکین اگر آج بھی اگر اس طرح کی حق بات کا کوئی معاہدہ کریں اور اس میں مجھے دعوت دی جائے تو میں اس میں جاؤں گا جس میں مظلومیت کی حمایت ہو۔ اس لیے کہ ظلم نہیں کرنا، ظلم کے خلاف آپ نے بننا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا کے اندر ایک ظلم کیا، قیامت والے دن یہ ظلم اندھیروں کی شکل میں بن کر سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں وہ حق بات کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور یہ صلہ رحمی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے کام بتائے، انما کہ افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو۔ سلام عام ہونا چاہیے، جس کو آپ جانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے اس کو آپ سلام کرو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک پیڑ ایک درخت کا فاصلہ ہوتا، ہم واپس وہاں سے لوٹتے تو پھر ہم سلام کرتے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہودی تمہاری دو چیزوں سے چڑھیں گے، ایک تمہارے آمین کہنے کی وجہ سے اور دوسرا تمہارے سلام کہنے کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ بچوں کو آداب سکھاتے ہیں کہ بھائی کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے نہیں کرنی چاہیے، سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت سلام اگر کوئی کر رہا ہے اس کا جواب دینا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، کوئی سلام کہہ رہا ہے اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں تو اگر نماز کی حالت میں سلام کرنا منع ہوتا تو رسول اللہ منع فرماتے، بلکہ آپ نے اس کے جواب دینے کا طریقہ بتایا کہ آپ نے سلام جو ہے وہ اس کا جواب نماز کے اندر کیسے دینا۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ سلام اسے کریں گے جس کو جانتے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِهَا، اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو آپ اس کا بہتر جواب دیں۔ اگر
بہتر نہیں ہو سکتا، تو جتنا اس نے آپ کو سلام کہا ہے آپ اتنا اس کے سلام کا جواب دیں۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو افش السلام، سلام کو عام کرو۔ اور اگلی چیز اطعم الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ۔ اب جا بجا قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کھانا کھلانے کی بڑی اہمیت اور ترغیب دلائی گئی ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ کھانے کھلاؤ، لوگوں کو سلام عام کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ۔ اور تیسری چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وَصِلُ الْأَرْحَامِ، صلہ رحمیاں کرو، قطع تعلقیاں نہیں کرو۔ فرمایا کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس سے نہیں گمراہ ہوتے مگر فاسق۔ اب فاسق کی تعریف خود کرے گا قرآن۔ فاسق وہ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مطلب کیا؟ کہ عبادت صرف اللہ کی اور طریقہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مسلمان ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہا تو رسول کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے اس کو توڑتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ، ان رشتوں کو کاٹ دیتا ہے، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جب اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں ہوں گے، رسول کے طریقے کی مخالفت ہوگی اور صلہ رحمیاں نہیں ہوں گی، قطع تعلقیاں ہوں گی، تو ظاہری بات ہے فساد فی الارض ہوگا۔ یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، فرمایا نقصان کے اعتبار سے یہ قطع تعلقیاں کرنے والے بڑے نقصان ہیں۔ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ صلہ رحمیاں کرو۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائی وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، اپنے گناہوں کی استغفار اور معافی اللہ سے مانگو۔ تدخلوا بالجنت، اور تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے بالسلام، سلامتی کے ساتھ۔ تو جنت میں داخل ہونے کے کتنے کام بتائے رسول اللہ نے؟ 4 کام۔ سلام کو عام کرنا ہے، کھانے کھلانے ہیں لوگوں کو، اور صلہ رحمی کرنی ہے، اور چوتھا کام کیا ہے؟ رات کو اٹھ کر عبادت کرنی ہے۔ اب اس حدیث میں 3 کاموں کا تعلق پھر خدمت خلق ہے، انسانیت کے ساتھ ہے، اور چوتھا جو ہے وہ کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اور رسوائیوں سے بچنا ہے، جیسا کہ سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ کو تسلی دی، تو اس میں بھی کیا ہے؟ لَتَصِلُ الرَّحْمِ، صلہ رحمی ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْبِ، لوگوں کے لیے بوجھ نہیں بننا بلکہ لوگوں کے بوجھ اتارنے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، لوگوں کے جیبوں پہ نظریں نہیں رکھنی بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ آخری بات، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے ایسی وصیت فرما دیجئے کہ بس آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ علیہ السلام فرمائے کہ ازہد من الدنیا، دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ اور دوسری چیز، لوگوں سے بے رغبت ہو جا۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو گے، اللہ کی ذات پر ایمان یقین ہوگا کہ جو اللہ نے میرا مقدر لکھا ہے وہ مجھے مل گیا ہے، تو زیادہ کی طلب تمہارے اندر نہیں پڑے گی۔ اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگوں کی جیبوں پہ نظر مت رکھو، ان کے مال پہ نظر مت رکھو، اس سے بے رغبت ہو جاؤ۔ جب تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، جب تم لوگوں سے بے رغبت ہو جاؤ گے تو لوگوں کے بھی محبوب بن جاؤ گے۔ لوگوں سے بے رغبت ہونا ہے۔
ٹھیک ہے، لوگوں کی جیبوں پر مال پہ نظر نہیں رکھنی، تو یقینی بات ہے کہ آپ لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام خیروں کو اور بھلائیوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بتقاضۂ بشریت ہمارے اندر یہ کمی ہے، کوتاہی ہے، یہ قطع تعلقی میں جو ہمارے رشتے کنورٹ ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا فائدہ ہم نمازیں پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، سارے معاملات کریں، ہمارے رشتہ دار اگر ہم سے خوش نہیں، جائز طور پر، ناجائز نہیں، ویلڈ پوائنٹ پر اگر وہ ہم سے ناراض ہیں تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ 3 آدمیوں کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ الاخوان المتصادبان، 2 ناراض مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہیں تو ان کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر اور بھلائیوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔